لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور مکی اور مدنی صورتوں کے جس چھٹے گروپ کا آغاز ہوا تھا سورہ قاف سے. سورہ قاف کا ہم نے مطالعہ کیا، پھر سورہ ذاریات کا مطالعہ کیا، پھر سورہ طور کا مطالعہ کیا. اب چوتھی صورت یہ ہے مکی صورت سورہ نجم. سورہ طور کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ رات کے اوقات میں. پہلی آیت میں سبح بحمد ربک کے الفاظ ہیں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور خاص طور پر جب کہ ستارے اپنی پیٹھ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، وہ وقت ہے کہ جب کہ آپ اللہ کی تسبیح اور حمد کیجئے، اللہ کی تسبیح و حمد کے ترانے الاپیے. وہ مسنون الفاظ جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ استغفرک و اتوب الیک. یہ تمام الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے لیے یقیناً جیسے آپ کا یہ مشعل راہ ہے. تو آخری لفظ تھا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. گویا کہ سورہ طور کی آخری آیت میں جو اصطلاح استعمال ہوئی تھی ستاروں کی، اس سورہ مبارکہ کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، چند باتیں جو ہے تمہیدی طور پر ذہن میں بٹھا لیجئے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نجم ہے اور یہ گویا کہ اس سورت کی پہلی آیت ہی سے ماخوذ ہے.
دوسرے یہ کہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی مکی صورت ہے جو نازل ہوئی کہ جس میں سجدے کا حکم ہے، آیت سجدہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ممکن ہے آیات کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل، اس میں آیت سجدہ موجود ہے، اسی طرح اور مکی صورتوں میں بھی آیات سجدہ موجود ہیں، لیکن پہلی مکی صورت کہ جو مستقل ایک خطبے کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اولین صورت وہ سورہ نجم ہے کہ جس کی آخری آیت جو ہے وہ سجدے کے حکم پر ہے۔ دوسرے یہ کہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد اور نسائی، یہ 4 کتابوں کا ذکر جو ہے تفاسیر میں ملتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ رمضان سن 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ حضور نے 13 برس جو مکہ میں گزارے ہیں تو گویا کہ ابھی ابتدائی 5 سال گزرے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا کہ جب کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک بڑے مجمع سے، ظاہر ہے کہ اس مجمع کو حضور نے جمع نہیں کیا تھا کچھ سنانے کے لیے، بلکہ ایک ایسا موقع تھا جب کہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود تھے، اور اس موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور سورہ نجم کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ گویا کہ وہی موقع تھا کہ جب کہ حضور پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اسی موقع پر آپ نے اس مجمع کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ اب یہ سورت جو کل 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو بلکہ 3 رکوع ہیں اس میں، اور کل 3 صفحات کے اندر 62 آیات ہیں، بڑی چھوٹی مختصر آیات ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کو سن کر پورا مجمع مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ اس میں جو ایک ردم ہے، اس کے اندر جو ایک جلالی شان ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب یہ آیات جب مجمع نے سنی ہے تو وہ تو مبہوت ہو گئے، اور اس درجے زیر اثر ہوا وہ مجمع اس سورہ مبارکہ کا کہ جب حضور نے آخری آیت پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ کے جو آخری آیت ہے، جو آیت سجدہ ہے، جس میں فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس کلام کے بارے میں کوئی تم تعجب کر رہے ہو، اسے شاعری قرار دیتے ہو؟ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، حالانکہ اسے سننے کے بعد تو تمہارے اوپر گریہ طاری ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم لہو و لعب ہی میں مبتلا ہو، دنیاوی کھیلوں کے اندر ہی اپنا وقت گزار رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخری آیت ہے، تو سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو حضرات بھی یہ سن رہے ہیں وہ ذرا اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ آیت سجدہ چونکہ ابھی میں نے پڑھی بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں آخری آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی ہے، تو لہٰذا گھر جا کر سجدہ ضرور ادا کر لیجئے گا۔ تو جیسے ہی حضور نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کی اور آخری آیت آپ کی زبان پر آئی، آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا مجمع حضور کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گیا، سوائے 2 یا 3 اشخاص کے۔ اب 2 یا 3 اشخاص میں سے بھی ایک شخص وہ ہے جو بعد میں حضور پر ایمان لے آیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا معاملہ تھا کہ تم نے یہ سورت سنی اور تم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ پورا مجمع جو ہے سجدہ ریز ہو گیا تھا، گویا کہ بے ساختہ پورا مجمع سجدے میں گر گیا تھا۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ہماری لات کا اور عزا کا اور منات کا ذکر بھی موجود ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لا چکے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، میں نے سمجھا کہ شاید اس صورت میں کوئی ہمارے ان معبودوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اثرات میرے ذہن کے اوپر تھے کہ میں نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، تو میں نے وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ 4 احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سن 5 ہجری رمضان المبارک میں نازل ہوئی،
اور اس موقع پر جو ہے وہ پورا مجمع جس نے سنا تھا وہ حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو یہ ابتدائی آیات میں نے جو پڑھی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کا آسمانی حصہ اس میں بیان ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کے سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بڑی پاک اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس وادی میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکات ہیں، وادی مبارک ہے، ارض فلسطین، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انبیاء کا مدفن ہے وہ جگہ۔ اب یہ زمینی سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور اس کے بعد حضور کا جو آسمانی سفر ہے، اور اس میں خاص طور پر سدرۃ المنتہا تک حضور کا پہنچ جانا، حضرت جبرائیل کو وہاں دیکھنا، پھر انوار و تجلیات الہی کی جو ہے وہاں جو بارش ہو رہی تھی اس کا مشاہدہ کرنا، جس کا ذکر ان آیات میں آئے گا جو آج ہم پڑھیں گے، اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے۔ اب یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، اب آئیے کہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ماند پڑ جائے۔ ہوا کے معنی آتے ہیں گرنا، کسی شے کا لڑک جانا، لیکن ستاروں کے لیے جب آتا ہے تو گویا کہ ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھتے ہیں، ستارے ماند پڑ گئے، ستارے ڈوب گئے، تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب یہاں نجم جو ہے وہ ستاروں کے لیے تو قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کہ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر موجود ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ تمام درخت بھی اور جو بھی خضرو قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، جو بھی جھاڑیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو وہاں ترجمہ جو ہے گرچہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں درخت کے ساتھ جو ہے ستاروں کا ذکر ہے، لیکن اکثر و بیشتر تفاسیر میں آپ کو وہاں نجم کا ترجمہ جو ملے گا وہ ملے گا جھاڑیوں کی۔ اور ویسے بھی اگر آپ رات کو آسمان کو دیکھیں تو آسمان جو ستاروں سے اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی وادی کے اندر جھاڑیاں اور خضر قسم کے پودے اگے ہوتے ہیں، اور وہ جھلملا رہا ہے آسمان، اور ذرا ہوا چلتی ہے تو وہ پودے جو ہے وہ بھی جھلملانے لگتے ہیں، لہکنے لگتے ہیں، تو یہی انداز اس کا بھی ہے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوب جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ صرف ستارہ مراد ہے، یہاں کوئی خاص ستارہ مراد نہیں ہے، حالانکہ اسی سورہ مبارکہ میں رب الشعراء کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ شعراء ان کے ہاں ایک بہت ہی روشن ستارہ تھا جو آسمان پر انہیں نظر پڑتا تھا، اور وہ کبھی کبھی طلوع ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی گویا کہ کوئی خدائی اوصاف اس میں موجود ہیں۔ اس شعراء کو انہوں نے اپنا رب قرار دے دیا تھا، اور بہت سے لوگ وہ تھے جو شعراء کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو رب الشعراء بھی وہ ذات ہے جس نے شعراء کو پیدا کیا، جس نے اس ستارے کو پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر ستارے، اس کائنات کی ہر شے کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، شاہد ہے، گواہ ہے یہ ستارے جو گویا کہ تمہارے ذہن کو لے کر جا رہے ہیں اس جانب کہ وہ اللہ کی جس نے اس کائنات کو، ان ستاروں کو، سورج کو اور اس زمین کو اور اس آسمان کو پیدا کیا، اس کی خلقت کا کیا عالم ہے، اس کی خلاقیت کا کیا عالم ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اب جس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے یہ صاحب نہ تو بہکے ہیں اور نہ ہی یہ بے راہ ہوئے ہیں۔ یا نوٹ کیجئے صاحبکم کے الفاظ آئے، حالانکہ یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ صاحب کے بجائے رسول کی بات آ جاتی، کہ محمد جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں، نہ تو وہ گمراہ ہیں معاذ اللہ اور نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں اصل میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے، یہ تمہارے اپنے آنکھوں کے تارہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز وحی سے پہلے اس معاشرے کا، جسے آپ کہیے کہ گلے سرسبد تھے حضور کی ذات، اور الصادق اور الامین کا بارہا میں نے عرض کیا، لقب حضور نے اسی معاشرے سے حاصل کیا تھا۔ ہر شخص کے دل کے اندر عزت تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی سعادت مند، انتہائی خوش اخلاق، مکارم اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔
تو تمہارے یہ ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی گم کردہ راہ نہیں ہیں. دیکھیے ضل کا لفظ اور غوا کا لفظ اس میں باریک سا فرق ہے. ضل کہتے ہیں اس بات کو کہ جس میں انسان کا اپنا اختیار نہ ہو. کوئی شخص تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، اس کے سامنے کئی جو ہیں وہ ایگزٹس موجود ہیں. کوئی کسی ایک رستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ رستہ صحیح نہیں ہے فرض کیجئے. اس میں اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اس نے سوچ سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کیا. جس طرح بہت سے رستے ہیں، کوئی شخص جو ہے کہیں کھڑا ہوتا ہے، یہ دو راہ جا رہا ہے، ظن اور تخمین کے درجے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ رستہ دائیں طرف والا شاید میری منزل کی طرف جائے گا، لہٰذا اس پر چل پڑتا ہے، جبکہ اصل رستہ جو اس کی منزل کی طرف پہنچتا تھا وہ بائیں طرف کا رستہ تھا. یہ گویا کہ غل کا اصطلاح ہو رہا ہے کہ اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا لیکن اپنے عقل کے نتیجے میں جس نتیجے تک وہ پہنچا ہے وہ صحیح نتیجہ نہیں تھا. اور دوسری طرف غوا ہے جس کا ترجمہ کیا گیا بہک جانا، اور اس میں انسان کی اپنی انٹینشن بھی شامل ہوتی ہے. ارادی طور پر انسان غلط کام کرے، ارادی طور پر غلط رستے کو اختیار کرے تو یہ غوا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، گویا کہ یہ دونوں ڈائمینشن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تم منسوب نہیں کر سکتے. نہ تو وہ گم کردہ راہ ہیں اور نہ وہ بہکے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 40 سال جو انہوں نے تمہارے اندر گزارے ہیں وہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا گویا کہ تمہارے پاس یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے بلند ترین مقام کے اوپر فائز تھے. وما ينطق عن الهوى، اور ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی گفتگو نہیں کرتے، بات نہیں کرتے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق. اب یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے دیکھیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے مفسرین نے حد فاصل قائم کی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو تشریعی امور ہیں، گویا کہ یہ وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچائی گئی، جس میں حضور نے نہ کسی سے مشورہ کیا نہ کسی سے رائے طلب کی، بلکہ من جانب اللہ جو وحی حضور پر نازل ہوئی بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچا دی، جن کی طرف حضور کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ تشریعی امور ہیں. کچھ تدبیری امور ہوتے ہیں کہ حضور نے مشورہ کیا، اس کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کر دیا، کسی اور سے کوئی رائے طلب کی اور اپنی رائے اس کے سامنے رکھ دی. یہ گویا کہ وحی من جانب اللہ نہیں ہے، یہ غیر وحی ہے، غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کوئی مشورہ کر کے کوئی اپنی رائے سامنے رکھی ہے. اور اس میں بھی نوٹ کیجئے صحابہ کرام کی طرف سے کئی مرتبہ حضور سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ حضور آپ یہ بات جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ آیا وحی کی بنیاد پر ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیا کرتے تھے نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے. تو گویا کہ اب جس نے سنا ہے اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس رائے کو قبول کرے یا نہ کرے. جیسا کہ ایک معاملہ تعبیر نخل کا ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کھجور کے باغات تھے، اور وہاں جو لینڈ لارڈ تھے، جو کھجوروں کے باغات کے مالک تھے، وہ ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ نر کھجور کو جو ہے وہ مادہ کھجور کے قریب کر دیا کرتے تھے. اب یہ الگ الگ درخت ہیں یا کیا حیثیت ہے اس کا مجھے معلوم نہیں، اسے تعبیر نخل کہتے ہیں. گویا کہ اب وہ جو بھی کھجور ہے اس کی فصل بہت زیادہ ہوتی تھی ان کے قرب کی وجہ سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے انصاری صحابی جن کے بھی باغات ہیں، تو حضور نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر تم نہ بھی کرو تو کیا فرق پڑے گا. 1 سال انہوں نے نہیں کیا، اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے سال فصل کم ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے عرض کیا حضور سے کہ حضور آپ نے چونکہ ہمیں کہا تھا تو لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرتبہ ہماری فصل کم ہوئی ہے. تو حضور نے جو الفاظ جو اس موقع پر بیان کیے بہت ہی سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، میں جو بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمہیں سکھاؤں، یہ تمہارے اپنے تجربات ہیں. اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ نر اور مادہ کھجور کو قریب کر دیا جائے تو فصل میں یافت زیادہ ہوتی ہے تو انتم عالم بامور دنیا کو، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، لیکن یہ کہ اس معاملے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے دنیاوی امور کے معاملے میں. تو یہ تدبیری امور ہیں.
اور ایک پھر تیسری جو ہے جس کی کیٹیگری متعین کی گئی وہ طبعی امور ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اب یہ الفاظ وہ نہیں ہے جو وحی کے ذریعے گویا کہ وما ينطق عن الهوى کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کا وحی کردہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے ایک فقرہ نہیں بول سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب حضور نے یہ فرمایا کہ ہر نوالا انسان کے حلق میں اترنے سے پہلے اللہ کے حضور اذن کا طالب ہوتا ہے کہ اے پروردگار میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں. تو انسان کو ایک جملہ نہیں بول سکتا. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو زبان بھی ہے، سب کچھ ہے. انسان کی زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے، کوئی ایک لفظ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہوتا. تو وما ينطق عن الهوى گویا کہ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں تشریعی امور کی بات ہو رہی ہے کہ جو معاملات اللہ کی طرف سے وحی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا کہ وحی کیے گئے ہیں، اب حضور منو عن اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے نہ ڈیلیشن ہو سکتی ہے، اس میں حضور کا کوئی اختیار نہیں. تو وما ينطق عن الهوى، تو ان تینوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. تشریعی امور جو وحی ہے، جسے وحی مطلوع کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور وحی غیر مطلوع بھی ہے. بہت سی احادیث ہیں جس میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اگرچہ اس میں اللہ نے فرمایا، حضور نے یہ کہا، لیکن یہ کہ وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے. اسی طرح حضور نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے بہت جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ کلمات قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن وہی ہے جسے ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، جو ہمارے پاس محفوظ ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا، اور وہ اس لیے کہ تاکہ ہم تک ہدایت حاصل ہو ہمیں، اور ہم اس رستے پر چلیں جو اللہ نے متعین کیا ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گویا کہ تشریعی امور کے حوالے سے حضور جو بات بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کہنے میں نہ کسی صحابی سے آپ نے مشورہ لیا ہے نہ کسی کی رائے لی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منو ان تم لوگوں تک پہنچا دیا. ان هو الا وحی یوحى، یہ ہے گویا کہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا، یہ وحی ہے کہ جو ان پر نازل کی گئی. علمہ شدید القویٰ، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی تعلیم دی ہے، جسے سکھلایا ہے. علمہ، اس کی تعلیم دی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. شدید القویٰ، بہت ہی سخت قوت والے نے. اب یاد ہے کہ فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ تعلیم دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن یہاں اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس نے اس بات کو متعین کر دیا کہ یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. علمہ، جو قوت ان کے پاس ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اپنے پیغام کو محمد تک پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. علمہ شدید القویٰ، حضور کو جو تعلیم دی ہے یہ قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے، تو نازل وہ نزول کرنے والے، یا یہ کہ اس کلام کو حضور کے دل میں جاگزی کرنے والے، حضور تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جو بہت زور آور ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرہ کہتے ہیں بہت اونچی شان والا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو گویا کہ فرشتوں میں بھی جو سب سے ٹاپ پر ہیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ذو مرۃ، اور مرہ کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی طاقت رکھنے والے، انتہائی رسائی حاصل رکھنے والے، اللہ کے انتہائی قریب. ذو مرۃ فاستویٰ، اور پھر وہ سیدھے ہو گئے. اب یہاں اصل میں پس منظر میں واقعہ ہے جو بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں خاص طور پر بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ گویا کہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں جو وہ اپنے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں اتر رہا تھا پہاڑ سے. اب پہاڑ سے مراد ظاہر ہے کہ مکہ کے رہنے والے جانتے تھے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، یہ نہیں کہ غار حرا سے اتر رہے تھے، لیکن یہ کہ آپ کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے تھے.
تو اچانک آپ کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور ایک دم جھٹک گئے، اس لیے کہ قریب میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، لیکن آواز اتنی واضح تھی گویا کہ کوئی شخص بالکل قریب ہی سے آپ کو بلا رہا ہے. تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا. تو پھر شاید گمان کیا ہوگا کہ شاید میرے کان بجے ہیں کہ وہ ایسی بات ہے. چند قدم اور آگے بڑھے تھے، پھر اچانک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نے پھر دیکھا، پھر کوئی 3 مرتبہ یا محمد کے کلمات حضور نے سنے. اور اس کے بعد پھر اپنی نگاہ جو حضور نے اٹھائی ہے اور دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی صورت میں نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جبکہ میں اس ٹیلے سے اتر رہا تھا، اور یا محمد کے الفاظ میں نے سنے. میں رکا اور پھر میں نے دیکھا کہ پورا افق جو ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہوا بالافق الاعلی، گویا کہ وہ جو افق ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو گویا کہ آسمان کا جسے آپ کہیے کہ مشرقی حصہ ہو سکتا ہے، اس میں ذرا بلندی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکی صورت میں موجود تھے، اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا. اس کا آپ جو ہے وہ تخیل کر نہیں سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی کہ حضرت جبرائیل اپنی ملکی صورت میں موجود تھے. اور اس حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے 600 بازو تھے. بخاری کے الفاظ ہیں. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایسا ان کا اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہوا تھا کہ جس میں 600 پر ہوں گے، یا کوئی مختلف ان کی، جس سے آپ کہیے کہ جو بھی ہو سکتی ہے ان کی صلاحیتیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ودیت کیا ہوگا ان کا کوئی پرتو ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ملکی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اس وقت دیکھا. اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی، پہلی 5 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ پہلی 5 آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی. تو علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اب یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وہو بالافق الاعلیٰ. حضرت جبرائیل وہاں موجود تھے اپنی ملکی صورت میں. اب وہ حضور کی طرف بڑھے ہیں اور آگے آئے ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. جبکہ وہ موجود تھے پورے افق پر. یہ افق گویا کہ کہتے ہی اس سے ہوئے جہاں سے سورج نکل رہا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے شفق کہتے ہیں. تو افق گویا کہ اس کا مشرقی حصہ ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے پوری اس کائنات کا. زمین کا بالکل آخری سرحد اگر آپ دیکھیں تو مشرقی حصہ جو ہوگا وہ افق ہے، اور مغربی حصہ کے جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. جبکہ جبرائیل علیہ السلام تھے افق اعلیٰ پر. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. دنا یدنو، قریب آ جانا. پھر وہ گویا کہ نیچے اترے، اس کے معنی لٹکنا بھی ہے. افق پر تھے، اب وہ نیچے اتر آئے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوئے اور نزدیک ہو گئے اور نیچے لٹک آئے. فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ کمان کے 2 سروں کا فاصلہ یا 2 کمانوں کا فاصلہ. اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت سی توجیحات کی ہیں. اگرچہ قاب قوسین کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے 2 ہاتھ کا فاصلہ. 1 ہاتھ یا 1 ذراع جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً اتنی طوالت کا ہے. تو اتنے قریب آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فکان قاب قوسین او ادنا. اور اس سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک کمان کے 2 سرے بھی ہو سکتے ہیں، اور کمان جتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کے 2 سروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے. گویا کہ یہاں استعارہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. فأوحى إلى عبده ما أوحى، اور پھر وحی کیا انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف. إلى عبده، یہاں بھی دیکھیے حضور کی نسبت عبدیت ہے اللہ کے ساتھ. پھر انہوں نے وحی فرمایا إلى عبده، اللہ کے بندے کی طرف، ما أوحى، جو اللہ نے وحی کیا تھا. جو پیغام اللہ نے پہنچانا چاہا تھا تو پہنچا دیا حضور تک. اور یہ سورہ مدثر کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روح سے، یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں کہ جس کے پس منظر میں یا جس کے شان نزول میں یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں. مراد کیا ہے کہ وہ فرشتہ جب قریب آ گیا تو ایک خیال آ سکتا تھا،
جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو بشری ایک طبیعت ہے اس کی کہ ممکن ہے کہ کوئی جن ہو یا ممکن ہے کہ کوئی اور معاملہ ہو کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ کہ ان کے دل نے، حضور کے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا. ظاہر ہے کہ یہ اطمینان بھی اللہ کی طرف سے ڈالا گیا نا، کہ وہ پورے افق جو بھرا ہوا تھا جن سے، وہ اب وہ قریب آ کر ان کے اتنے بالکل قریب آ چکا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ ہم خیالات کا تانا بانا اگر جوڑیں گے بھی تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، تو ان کے دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے دیکھا تھا. گویا کہ دل میں پورا اطمینان پیدا ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے فوراً بعد جو سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات انہوں نے وحی کے ذریعے حضور تک پہنچا دی، تو اب تو گویا کہ اطمینان قلب اپنی کلائمیکس کو پہنچ گیا نا. لیکن ابتداءً اگر کہیں کوئی خیال دل میں آیا بھی ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی میری جو ہے وہ کوئی نظر کا دھوکہ نہ ہو، کوئی سراب نہ ہو، کوئی ایسی ہیلوسینیشنز نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی جن جو ہے وہ اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہو، اس لیے کہ جنات کا بھی تو اپنا وجود ہے نا، ان کا کوئی جسے آپ کہیے کہ سالڈ وجود تو نہیں ہے، لیکن وہ کوئی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. بہت سی احادیث ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سانپ کو فوراً نہ مارا کرو، لیکن یہ کہ ذرا تو اس کا توقف کر لیا کرو، بلکہ یہ کہ اسے کہہ دیا کرو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. اس قسم الفاظ جو ہیں آپ کو احادیث کے اندر ملتے ہیں. تو جن جو ہے اپنی کوئی بھی شکل تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ جو ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں یا یہ کہ وہم ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی نفی ہو گئی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے یقین کر لیا، ان کے دل نے جھٹلایا نہیں جو انہوں نے دیکھا تھا. افتمارونه علی ما یرى، تو جو انہوں نے دیکھا کیا تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جبرائیل جو مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور تم اس پیغام ہی کو شاعری قرار دے رہے ہو، کہانت قرار دے رہے ہو. پچھلے ہم نے سورت کے اندر الفاظ پڑھے تھے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کوئی کاہن ہیں نہ شاعر ہیں، اور اس سے بڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی سحر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے افتمارونه علی ما یرى، کیا تم جھگڑ رہے ہو ان سے، بحث و تمیز میں پڑے ہوئے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ہیلوسینیشنز تھی یا وہ کوئی وہم کے درجے کی چیز تھی؟ وہ تو اصل میں فرشتے تھے ہمارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جو سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات لے کر آپ کے پاس پہنچے تھے اور پیغام رسانی کے لیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پھر یہ کہ حضور نے تو انہیں دیکھا تھا ایک اور مرتبہ بھی. اب اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج جو ہے اس سے پہلے ہو چکی تھی. سورہ مدثر کی آیات جو نازل ہوئی اگرچہ وہ آغاز وحی میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس موقع پر حضور نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور اب یہاں جو دوسری مرتبہ دیکھا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو دیکھ چکے تھے عند سدرۃ المنتہیٰ، اور وہ مقام تھا سدرۃ المنتہیٰ کا. شب معراج جو حضور گئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا زمینی حصہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت، اور آسمانی حصہ جو ان آیات پر مشتمل ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تو عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرہ اصل میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، لیکن ہم اس کا کوئی تخیل نہیں کر سکتے کہ بیری کے درخت سے مراد کیا شے ہے. اس کے بارے میں بہت سی توجیحات کی گئی ہیں کہ ایک ہمارا یہ عالم ناسوت ہے، یہ مادی عالم ہے، یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے جس کے کسی ایک گوشے تک بھی ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے. یہ ایک مادی معاملہ ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری سائنٹیفک جو بھی ہے معاملات، جتنے بھی ہم نے گیجٹس ایجاد کر لیے، لیکن کسی ایک کونے تک بھی ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے. لیکن جہاں جا کر اس مادی یا عالم ناسود کی انتہا ہوتی ہے، جو آخری سرحد ہے، وہاں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا ہم تخیل کر نہیں سکتے کہ جہاں کچھ یہ تعبیر کیا گیا یہاں بیری کے درخت سے عند سدرۃ المنتہیٰ. وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایک وہ موقع جب کہ حضور پہاڑ سے اتر رہے تھے جس میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی، اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب کہ شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے اور یہ مادی جو ہے جو بھی عالم اس کا اختتام ہو گیا، اور پھر وہاں سے گویا کہ عالم لاہوت شروع ہوا ہے جو اصل میں عالم خلق کی بجائے عالم امر ہے. عالم خلق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جو بھی ہمارا جو کائنات ہے یہ عالم خلق کی شے ہے، اور پھر جو عالم امر ہے یا جسے عالم لاہوت کہتے ہیں وہ اصل میں وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے عندہا جنت المأویٰ، کہ جس کے قریب ہی وہ جنت موجود ہے جو بالآخر ٹھکانہ بنے گی انسانوں کی.
اس میں بعض صحابہ کی یہ رائے بھی ہے کہ یہاں گویا کہ یہ بات طے کر دی گئی کہ وہ جنت جس میں انسان کو بھیجا جائے گا وہ آسمانوں میں ہے، عند سدرۃ المنتہا کہیں وہ واقع ہے۔ لیکن بعض جلیل القدر صحابہ کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ جنت اللہ تعالیٰ اسی زمین پر قائم فرمائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، جن کی وہ رائے ہے وہاں یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عند سدرۃ المنتہا سے مراد وہ عالم ناسوت کا آخری کونا ہے جہاں سے عالم لاہوت شروع ہو رہا ہے، اور وہاں وہ جنت موجود ہے جو عالم امر کی شے ہے۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، جبکہ ڈھانپے ہوئی تھی اس بیری کے درخت کو جو شے ڈھانپے ہوئی تھی۔ اب گویا کہ الفاظ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ حضور نے جو مشاہدہ کیا وہاں بیری کے درخت کا، اس پر انوار و تجلیات جو اللہ کی نازل ہو رہی تھی، جو منور تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں فرمایا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کو درخت کو ڈھانپے ہوئی تھی وہ شے کہ جس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ الفاظ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ الفاظ میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ انوار و تجلیات ربانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تجلیات کا ظہور تھا۔ کیا کیفیت ہوگی اور کس قسم کے انوار و تجلیات کا وہاں ظہور ہو رہا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اور انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ غیب کے بہت سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو بہت سی باتیں جو غیب کی ہیں، شب معراج حضور کو مشاہدہ کرا دیا گیا۔ اسی طرح غیبی امور، فرشتے کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو خود دیکھا، ملکی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پھر عام انسانی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے تھے، وہی لے کر بھی آتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اور مختلف کیفیات ہیں، جو بہت مختلف چیزیں جو ہے انبیاء اور رسول کے گویا کہ غیب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی غیبی امور میں سے ایک شے ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو شے ڈھانپے ہوئی تھے، اس کا تم نہ تحمل کر سکتے ہو، نہ الفاظ میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ ایک حد سے آگے بڑھی۔ اس کی بھی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ فرض کیجئے کسی بہت بڑے بادشاہ نے کسی دوسرے ملک کے سفیر کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اب بلایا تھا کسی خاص مقصد کے لیے، کوئی بات اس سے کہنا چاہتا تھا، اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہتا تھا، یہ وارن کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ شخص جب آیا، سفیر وہاں پہنچا، تو بجائے اس کے کہ وہ متوجہ ہوتا بادشاہ کی طرف، وہ فانوس کو دیکھنے لگ گیا، سونے کے جڑاؤ ترخت کو دیکھنے لگ گیا، جو بہترین قسم کے غالیچے بچھے ہوئے تھے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ گویا کہ ارد گرد کے ماحول کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا، اور جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے بلایا کس لیے، اس لیے کہ وہ چکا چوند ہو گیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو اس درجے تحمل اور برداشت تھا کہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا فوکس کیا صرف اپنے آپ کو اس تک۔ انوار و تجلیات تھی جس کا مشاہدہ حضور نے کیا، لیکن ان میں گم نہیں ہو گئے۔ اس سفیر کی طرح نہیں کہ جو کسی بارگاہ میں یا کسی دربار میں پہنچا اور وہاں کی جو سنہری چیزیں ہیں انہی کے اندر گم ہو کر رہ گیا، فانوس کو دیکھنے لگا، غالیچوں کو دیکھنے لگا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اب یہ گویا کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ایک، جسے آپ کہیے کہ خاص تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ وہاں پہنچے بھی ہیں تو اس ماحول سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ حضور نے کیا۔ لیکن یہ کہ جو شب معراج جو حضور کو سفر کرایا گیا تھا، وہ مقصد، وہ عبدیت کاملہ اور وہ رسالت کا مقصد جو تھا وہ حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہاں بھی صرف اس اصطلاح کے اندر بات کو لپیٹ دیا گیا۔ اب وہ نشانیاں کیا تھی، انوار و تجلیات کی کیفیات کیا تھی، اور کیا ماحول تھا، اور کیا ایک جسے آپ کہیے کہ اس کے اندر ایک کشش تھی، اور کیا لذت حضور حاصل کر رہے تھے، کسی شے کا بیان نہیں کیا گیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں انہوں نے دیکھا، مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کو۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک احادیث میں بھی اور پھر یہ کہ صحابہ کرام میں بھی ایک اشکال موجود رہا، اور وہ یہ کہ شب معراج آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اس ضمن میں بہت ہی واضح احادیث موجود ہیں کہ جس میں خاص طور پر ایک حدیث ہے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ چند احادیث میں نے نوٹ کی تھی، جلدی سے میں آپ کے سامنے اسے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ایک محفل میں سوال کیا، کیا حضور آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا؟ گویا کہ رؤیت اللہ کی ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، نور انا یرا، اللہ تو نور ہے اور نور کو نہیں دیکھا جاتا۔ گویا کہ مبدأ نور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن نور جو آپ کا پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نور ہے، اور نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور انا یرا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں موجود۔ اسی طرح مسلم ہی میں اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں بھی گویا کہ جسے عینی مشاہدہ کہتے ہیں، اپنی آنکھ کے ذریعے کسی شے کو دیکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی، بلکہ آپ نے دوسرا انداز اختیار کیا کہ میں نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو انوار و تجلیات سدرۃ المنتہا پر پڑ رہی تھی، تو اس میں جو انوار و تجلیات تھی ان کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ معلوم ہوتا ہے تابعی ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کیا اللہ نے اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 3 باتیں نوٹ کر لو، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے باندھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آیا اللہ کو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شب معراج؟ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے خود حضور سے سوال کیا تھا تو حضور نے اس کی نفی کی تھی، لیکن اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہاری نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نہیں پا سکتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی نا، ربی ارنی انظر الیک، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، اور وہاں پورا جو ہے واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتی، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ ہے اس پر نگاہ ڈالو، میں اپنی ایک تجلی، اپنا ایک پرتو اس پر ڈالتا ہوں، اگر وہ اس کو سہار گیا تو شاید تم بھی مجھے دیکھ پاؤ، مجھے سہار سکو۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا پرتو ڈالا اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ جو ہے پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہی، جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے حضور پر، اس لیے کہ حضور نے قرآن حکیم کی آیت پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے تلاوت کی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ جب قرآن میں یہ بات آ چکی ہے کہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ آئندہ آنے والا دن وہ کیا شے اس کر لے کر آئے گا، کیسا بیتے گا، آیا اللہ کی رحمت ہوگی یا کسی بڑے امتحان میں مبتلا ہو جائے گا، آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑا احسان ہو جائے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے گی، کسی شخص کو معلوم نہیں۔ جب قرآن میں یہ بات موجود ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ انہیں آنے والے کل کے بارے میں علم تھا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس شخص نے اگر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کوئی شے چھپا لی، اس نے بھی بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ کے رسول پر اور اللہ پر، اس لیے کہ قرآن حکیم میں موجود ہے بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ حضور کو حکم دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ پہنچا دیجئے، جو شے آپ پر نازل کی، اور اگر آپ نے کوئی شے چھپا لی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کی اور وہ شے وہاں تک نہیں پہنچائی تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو رسالت کا حق ادا کر سکا ہو۔
ہر نبی اور رسول نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کا حق ادا کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آخری رسول ہیں، اور پھر آپ کے بعد اب کسی رسول نے آنا نہیں ہے، لہذا رسالت کا بتمام و کمال حق ادا کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں سے کوئی حضور نے کوئی شے چھپا لی ہے، کتمان حق کیا ہے، تو گویا کہ اس نے حضور پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ یہ بخاری میں جو روایت موجود ہے حضرت مسروق سے، جو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا، تو یہاں جو ایک ہوتا تھا عام طور پر تفاسیر میں اس بات کو جو ہے واضح کیا گیا کہ یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آیا شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت بھی کی تھی یا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس کی نفی جو ہے بالکل موجود ہے۔ اور یہاں بھی جو فرمایا گیا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن صرف یہ کہ اللہ کی آیات کبریٰ، انوار و تجلیات بار الہی کے جو ہے وہ حضور کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ یہاں یہ 18 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت جو ہے ہدایت کا اور ہمارے رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ ہے، تو وہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن حکیم سے وہ مورل لیسن جو ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اس پر ہمارے دلوں کو اطمینان دے، اس قرآن کے اوپر ہمارا مزید ایمان پختہ کرے، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔